ایک ایسی روایت، عظیم روایت ہمارے پاس ہے جس میں اللہ تعالی رب کائنات پنجتن کی تعریف کر رہا ہے، اور اس روایت کی، اس حدیث کی اتنی بے توقیری ہوتی ہے کہ اس حدیث کو اذان مجلس کہا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی کوئی آئے نہیں، چلو پڑھ لو. اور آپ مجلس میں عام دیکھتے ہیں کہ اکیلا بیٹھا ہوا حدیث کے ساتھ آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگ باہر کھڑے خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بیٹھیں گے، سوز خوانی شروع ہوگی تو ہم آئیں گے. میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا، اور شادیوں میں بھی دیکھا کہ شادی میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے کونے میں پڑھ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، اور تمام لوگ اپنی خوشگپیوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی کو اس کا مطلب نہیں پتا، کوئی معنی نہیں جانتا. جس دن سے میں نے دیکھا، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کہیں بھی جاؤں گا ضد کر کے پڑھوں، میں حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھوں گا. کیونکہ جب حدیث قصہ کا ترجمہ آپ سنتے ہیں، اور میرے ایکسپیرینس ہوا پچھلے 4-6 مہینے میں کہ لوگ رو رہے تھے داڑے مار کے، اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی برکتیں ہیں اس حدیث کی. تو آپ کے سامنے آج میں حدیث قصہ کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا، روح میں اس مطالب کو اس کے اتارنے کی کوشش کیجیے گا. کہیں کہیں کسی نہ کسی موقع پہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی بتاتا جاؤں گا. شازیہ تو یقیناً جانتی ہوگی ساری چیزوں کو، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے گھر والے بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اچھا، درود جب پڑھنے کو کہا جائے نا کبھی بھی، تو یاد رکھیے گا درود باواز بلند پڑھیں. تو جتنی باواز بلند پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو چاروں طرف سے آپ کی برکتیں ہوں گی. ابھی جب تک آپ درود سے نہیں پڑھیں گے میں پڑھ لوں گا نہیں. سبحان اللہ. صرف شازیہ نے پڑھا ہے، اب میں چاہوں گا کہ سب لوگ پڑھیں. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. ماشاء اللہ. میں ذرا ڈھونڈ لوں حدیث کے ساتھ، اصل میں ابھی میں نے سوچا کہ حدیث کیسا پڑھتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو تم پر اے فاطمہ. وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو میرے بابا. میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. میں نے عرض کی، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے. آپ نے فرمایا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑھا دو. تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے بابا جان کو اڑھا دی. میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. پھر ایک ساتھ گزری کہ میرے بڑے بیٹے حسن تشریف لے آئے. جب اماموں کا نام لوں نا، ان ہستے والوں سے درود پڑھ لیا کریں، کنجوسی نہ کریں. فرمانے لگے، سلام ہو اے والدہ محترمہ آپ پر. میں نے کہا، تم پر بھی سلام ہو میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے. امی جان، آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، وہی جیسے میری نانا جان کے پاس سے آتی ہوں. میں نے کہا، ہاں ہاں بالکل، وہ تمہارے نانا جان سامنے چادر اوڑے ہوئے ہیں. میرے بڑے بیٹے چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر نانا جان. اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میرے حوض کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. پس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں تشریف لے گئے. درود پڑھیں محمد والے محمد. پھر ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ میرے چھوٹے بیٹے حسین، اللہم صلی علی محمد تشریف لے آئے. میری اماں آپ پر سلام. بیٹے میری آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر، تم پر بھی میرا سلام. امی
آپ کے ہاں میں وہی پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی دونوں اس چادر کے نیچے موجود ہیں۔ بس میرے چھوٹے بیٹے چادر کے قریب آئے۔ سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں بزرگوں کے ساتھ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں تشریف لے گئے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ سلام ہو آپ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن علیہ السلام، اے مومنوں کے امیر، اے فاطمہ، میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، بالکل ویسی جیسے میرے برادر، میرے چچا زاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو۔ ہاں ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ علی چادر کے قریب گئے۔ سلام ہو آپ پر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ تم پر بھی میرا سلام ہو اے میرے بھائی، اے میرے قائم مقام، اے میرے وسیع، اے میرے جانشین، اے میرے علم بردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی بھی چادر کے نیچے تشریف لے گئے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اب میں چادر کے نزدیک آئی۔ سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، اے میری پارہ جگر، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، آ جاؤ۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ درود پڑھیں محمد۔ اور جب ہم سب چادر کے نیچے چلے گئے تو میرے والد گرامی نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ، یقیناً یہ ہے میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ، میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کر دے وہ مجھے بھی رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں ان سے بھی صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں، ان کے دوستوں کا دوست ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا، تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں، اپنی رحمت اور اپنی بخشش، اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے دے۔ ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک رکھ، بہت ہی پاک۔ اس پر خدا بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، اے آسمان میں رہنے والو، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا، نہ یہ پھیلی ہوئی زمین، نہ وہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے ستارے، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا، وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے، یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین روزانہ آتے تھے، دن میں کئی بار آتے تھے، ایک ایک معصوم کو دیکھا ہوا تھا، رسول خدا کو بھی دیکھا ہوا تھا، بی بی پاک کو بھی دیکھا ہوا تھا، مولا علی کو بھی دیکھا ہوا تھا، شہزادوں کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ ان کو اس چادر کے نیچے جب جمع ہوئے تو پہچان نہیں پائے؟ سبحان اللہ،
میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے. وہ جب سارے نور ایک ساتھ جمع ہو گئے تو اس طرح سے وہ نور جگمگائے کہ خود جبرائیل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں. ان ہستیوں کو پہچان نہیں سکا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تب جبرائیل نے کہا اے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر جاؤں, ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہم نے تجھے اجازت دی. پس جبرائیل زمین پر آئے اور عرض کی سلام ہو آپ پر خدا کے رسول, خدا بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے, آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے. آپ سے کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان, نہ پھیلی ہوئی زمین, نہ چمکتا ہوا چاند, نہ روشن تر سورج, نہ گھومتے ہوئے سیارے, نہ تھلکتا ہوا سمندر اور نہ تیرتی ہوئی کشتی, مگر سب چیزیں آپ پانچوں کی محبت میں پیدا کی ہیں. اور اسی رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں. تو اے خدا کے رسول کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. تب جبرائیل بھی چادر میں داخل ہو گئے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہاں پہ پھر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل کو رب تعالیٰ نے اجازت دے دی, مگر ان پنجتن کا کتنا روب تھا کہ رب کائنات کی اجازت کے باوجود جب چادر پہ آئے تو مولا رسول خدا سے اجازت طلب کر رہے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس قنفس پہ, میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب نارین پہ کہ جنہوں نے دروازے کو لات ماری اور دروازہ توڑا, آگ لگائی اور میری بیوی کے شکم میں محسن کو شہید کیا. ایک مرتبہ بلند آواز سے تمام نارین پہ لعنت بھیجیں. بر لعنت, بر لعنت. جناب جبرائیل چادر میں داخل ہو گئے. رسول خدا نے فرمایا یقیناً خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے. رسول خدا سے فرما رہے جبرائیل یقیناً خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا اور کہتا کہ واقعی خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے اور اہل بیت اور آپ کو پاکیزہ رکھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر 2 منٹ لوں گا صرف. یہاں فرما رہے ہیں کہ اس گندگی ناپاکی سے دور رکھے. وہ گندگی اور ناپاکی کا نام نجس نہیں تھا, نام لیا گیا رجس. اب رجس کو سمجھتے ہیں رجس کیا ہے, تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. اور رجس ہے کون؟ آپ نجس ہو جاتے ہیں, آپ نے میت کو غسل سے پہلے ہاتھ لگا لیا, غسل مسح میت کیا, آپ پاک ہو گئے. آپ کو خون لگ گیا جسم پہ, آپ نے خون پاک کیا, آپ نے نہا لیا, وضو کر لیا, پاک ہو گئے. کافی ساری چیزیں جو آپ کی ناپاکی ہو جاتی ہے اور آپ کو وضو کے ذریعے یا غسل کے ذریعے پاک کر لیتے ہیں. یہ رجس دراصل ناپاکی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ آب زمزم سے بھی نہا لے, یہ کربلا میں اب مولا عباس سے گرد جو پانی طواف کرتا ہے قبر مبارک, اس سے بھی نہا لے تو پاک نہیں ہوگا. یہ رجس آخر ایسا کیسا رجس ہے, یہ کیوں رجس ہے جو نجاست کی سپرلیٹو ڈگری ہے؟ دراصل یہ وہ ہے جس نے ہزاروں سال نہیں, لاکھوں سال نہیں, کروڑوں سال رب کائنات کی عبادت کی. وہ ایک جن تھا, رب کائنات نے اس کو جنوں کا سردار بنا دیا, پھر لاکھوں سال عبادت کی, اس کو فرشتہ بنا دیا, پھر اتنی عبادت کی. یعنی وحدانیت کا انکار کرنے والا نہیں تھا, اور پھر اس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور جب آدم کا پتلا خلق کیا اور پھر جب نور پنجتن ماتھے پہ جگمگایا, اسم سکھا دیے پنجتن کے 14 معصومین کے, تو پھر کہا فرشتوں سے سجدہ کرو. یہ کائنات کا پہلا تھا جس نے قیاس کیا.
کہ یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں اس کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے نیچے ہے۔ وہ کون ہے رجس؟ وہ ہے شیطان۔ تب آپ سب اطمینان کر لیں، جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ لال رومال سر پہ رکھے ہوئے اہل بیت کے بغض میں مرا جا رہا ہے، جو ہر دم صبح اور شام اہل بیت سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اطمینان کر لیجئے وہ شیطان ہے، وہ رجس ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رجس کیا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھایا۔ فقال علی لعبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یہ بتائیے، اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا، لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے چاروں طرف سے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اس پر مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب رسول خدا نے دوبارہ فرمایا، اے علی اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے، تو ان میں سے جو کوئی دکھی ہوگا اللہ اس کا دکھ دور کر دے گا، جو غمزدہ ہوگا اللہ اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ تب مولا فرمانے لگے بخدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے، رب کعبہ کی قسم کے صدقے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ دعائے توسل شروع کرنے سے پہلے میں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، میں شازیہ سے نہیں مخاطب، آپ لوگ یہ بتائیے کہ یہ حدیث قصہ کے ان مطالب اور ان بلندیوں سے آپ واقف تھے؟ جواب چاہیے مجھے کسی سے، میں انتظار کر رہا ہوں، ہم گھر کے لوگ ہی بیٹھے، بتائیے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ جب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت چند لوگ، تو ہمیں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری روحیں خوش ہیں، تابش خوش ہے، ماموں خوش ہیں، ابا خوش ہیں، ہم سادات مالر کوٹلہ سارے خوش ہیں کہ آج ہم سب جمع ہیں اور ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اتنی عظیم حدیث ہے۔ تو خدا را اب جب بھی کبھی شادی ہو گھر میں اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث قصہ کو نیچا نہ سمجھے، چلو بھائی حدیث قصہ پڑھ لو، سب باتیں سختی کریں کہ جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے تو خاموش رہیں، کیونکہ آپ اب مطلب سمجھ چکے ہیں، اس مطلب کو عام کریں۔ ایسا کون سا واسطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دینا چاہیے؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ عالم انہوں نے یہ فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا چارہ نہ رہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ بھئی خدا جانے ہماری دعا قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی، سارے واسطے ختم ہو جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیں، اس لیے کیونکہ جب بھی کوئی آپ دعا مانگتے ہیں اور اس میں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا واسطہ دیتے ہیں تو پھر خداوند عالم کی غیرت کو حیا آتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ جس بی بی کا واسطہ دیا گیا ہے اس کے واسطے سے کی گئی دعا کو میں واپس لوٹا دوں۔ تو اور اگر حدیث قصہ پہ بھی غور کیا جائے تو حدیث قصہ میں بھی جب یعنی زیر قصہ جو اہل بیت اطہار کے تعارف کا ذریعہ بنی وہ جناب فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ خداوند عالم آپ
شہزادی کے واسطے سے اور ان کی اولاد کے واسطے سے انشاءاللہ اس برکت والی محفل کو خداوند عالم اور بابرکت بنائے، اور انشاءاللہ امام حسن عسکری سے منسوب دعائے توسل ہے سہیل بھائی، خداوند عالم ان کی صحت اور زندگی میں اضافہ فرمائے. سہیل بھائی کی صحت زندگی میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ صلی علی عباس کر دیجیے. دعائے توسل علامہ مجلسی نے بعض معتبر کتب میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور محمد بن بابویہ نے اس دعائے توسل کی روایت ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کی. یعنی کوئی عام راوی نہیں ہے اس کا، ہمارے امامین، ہمارے معصومین اس دعائے توسل کے راوی ہیں. اور یقین کریں میں بہت پریشانی میں تھا، میری صحت، میری مالی مسائل، جو بستر پہ رہا تھا، میں نے دعائے توسل پڑھنی شروع کی محفل میں، باقاعدہ سب مل کے پڑھتے تھے ہم لوگ لڑکے. آپ یقین کریں بخدا عاصم اور خرم دونوں باتیں گواہ ہیں کہ میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے. اتنی عظیم، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس امام زین العابدین کا صحیفہ کاملہ ہے، ہمارے پاس ایک سے ایک دعا ہے. صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے مطالب سمجھتے ہوئے اپنی کردار سازی کرنی ہے. کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے گی ہماری اگر ہم دعا کو سمجھ کے پڑھیں، اور کچھ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہر دعا میں ایسی چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو وہ آپ کے کیریکٹر کو بلند کریں گے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. جس طرح شازیہ کہہ رہی تھی کہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ، اپنے آباء و کرام پر درود بھیجنے کا صحیح طریقہ بتا دیں. تو آپ نے یہ دعا اس کے واسطے سے تحریر کر کے دی. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام بتا نہیں رہے ہیں، تحریر کر کے دے رہے ہیں. اور کوئی چیز جب کوئی تحریر کرتا ہے نا تو یہ ڈگری ہوتی ہے کہ لو تمہیں ڈگری دے دی گئی. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ لوگ درود نہیں پڑھتے شوق سے، مجھے بڑا پتہ چلے کہ سادات مالر کوٹلہ بیٹھے ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعال محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعال محمد. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیئک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا وجیہان عند اللہ عند اللہ. یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بآواز بلند. يا وجيها عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة
قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله إن يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا مظلوم يا شهيد كربلاء لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ
على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وسیع الحسن وخلف الحجته ایہا القائم والمنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مومنین مومنات، ہمارا توسل ہو چکا ہے ہمارے 14 معصومین سے. یہ دعا کی قبولیت کی بہترین گھڑیاں ہیں. جو مراد آپ کے دل میں ہے، جو خواہشیں ہیں، اپنے رب سے بیان کر دیجئے. اللہم ادخل على اہل القبور السرور. اللہم ادخل على اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اکس کل عریان. اللہم اشف کل مریض. اللہم اشف کل مریض. اللہم اشف کل مریض. اللہم دین کل مدین. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم صد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اغز دین کل مدیون. اللہم اصلح کل فاسد نمور المسلمین. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بار الہ تجھے اس عبادت کا واسطہ. بار الہ ہم جو یہاں اکھٹے ہوئے ہیں، ہم شازیہ کو اس کے حج کی مبارکباد دینے اکھٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں پہ بھی شرمندہ ہیں. اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے. اے اللہ جو خلوت میں ہم نے گناہ کیے ان کو نظر انداز کر دے. اے اللہ ہم کسی قابل نہیں تھے، پھر بھی تو نے ہمیں دنیا میں نیک نام مشہور کر دیا. یہ تیرا احسان ہے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار سادات مالیر کوٹلہ ہیں، بیمار شیعان حیدر کرار ہیں، بیمار محبان اہل بیت ہیں، بیمار موالیان مولا علی ہیں، ان سب کو ہماری اس عبادت کے صدقے، چہاردہ معصومین کے صدقے، ان سب کو شفا کلی عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ اس چھوٹی سی یتیم بچی کا جس کو یتیمی کا تحفہ اس امت نے تماچوں کی صورت میں دیا، دامن جلا کے دیا، گوشوارے چھین کے دیا. ارے وہ اپنے بابا کو جنگل میں ڈھونڈتی رہی. یا بنیا الیہ الیہ کی صدا آئی. ارے اس سکینہ کو بابا کے سینے سے لگ کے سونے نہیں دیا. ارے اس بچی کو اسیر کر کے کربلا سے شام تک لے جائے گئے. ارے وہ بچی اپنے بھیا سے کہتی تھی
بھیا دعا کیجئے گا کل کا سورج نہ نکلے، کل کا سورج نہ نکلے۔ جناب عابد بیمار پوچھتے بہنا تو یہ دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ فرماتی ہے شبر کا تماچا، اس کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، سارے راستے مجھے تھپڑ مارتا آیا ہے، تماچے رسید کرتا آیا ہے، اس کی انگوٹھی کا نشان میرے چہرے پہ آ گیا ہے۔ جب سورج اوپر ابھرتا ہے اور دھوپ پڑتی ہے تو میرے زخم جلتے ہیں۔ بابا بابا میں یتیم ہو گئی بابا، اے اللہ تجھے اس یتیمہ کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ولایت مولا علی کا اقرار ہم سے جاری رکھنا، قبر میں ہمیں جو قضا ہوئی ہے دیدار کی وہ قضا پوری کر دے، ہمیں ہمارے مولا کا دیدار کروا دینا، ہمیں سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ اے اللہ جو گزر گئے اس دنیا سے خصوصاً ہمارے مرحومین، ان سب کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم عامتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی للہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی للہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاة من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا سعادتی یا ولی اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین ولعن اللہ آداء اللہ الظالمین من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ شازیہ سلطانہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تمام مرحومین کے لیے نام لے کے اللہ نے توفیق دی تو ہم دعا کریں۔ اس لیے چونکہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور پھر خدا جانے کب یہ محفل ہمیں نصیب ہو، آپ لوگ تو مل کے بیٹھتے رہتے ہیں، نہ جانے پھر مجھے کب آپ لوگ کے پاس آ کے بیٹھنا نصیب ہو، تو انشاءاللہ 5 مرتبہ متواتر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہم پڑھیں گے استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، ایک ایک گناہ پہ نظر رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ صلوات بر محمد آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے برابر ہے 1 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھنے کے، اور سورہ اخلاص یعنی بہترین سورہ ہے، مل کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں
اور اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ پڑھا گیا اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور پھر پڑھا جائے گا وہ سب ہم ہدیہ کریں گے ائمہ طاہرین کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آل رسول کو، اور پھر اس کے بعد اس کا ایصال ہو ہمارے مرحومین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور سورہ یاسین کے فضائل اس سے بڑھ کے کیا ہوں گے کہ قرآن مجید کا قلب جس سورہ کو کہا گیا ہے وہ سورہ یاسین، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم ہمارے قلوب کو قلوب سلیم میں تبدیل کرے، اور انشاءاللہ کہ اس سورہ کے وسیلے سے ہم ان منزلوں تک پہنچیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنے ساتھ اگر ہو سکے تو فون پہ یاسین کھول لیجئے، اگر مصحف ہے تو وہ کھول لیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ کو سننے کی بھی سعادت ملے اور قرآن مجید کو دیکھنے کی بھی سعادت ملے۔ اس مصحف میں اگر کوئی لینا چاہے تو میں نے ٹیگ کیا ہوا ہے اس پہ یاسین، اس میں یہ ٹیگ لگا ہوا ہے جو بک مارک ہے وہ سورہ یاسین کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنی من المکرمین۔ مومنات گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر ان جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے اس ایک شخص کا کہ جس نے 3 پیغمبروں کی اعانت میں اپنی جان لٹا دی، اور جب اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا تو قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اور جب ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اس شخص سے فوراً کہہ دیا گیا، بلا حساب کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی، مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اور پھر اس کے بعد وہ قوم کے جس نے قتل کیا اور 3 انبیاء کی تکفیر کی، خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ فقط ایک آواز، صیحۃ واحدہ، فقط ایک آواز، اور پھر یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور افسوس ان لوگوں پر کہ رسول ان کے پاس آئے بھی اور اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے۔ مذاق فقط یہی نہیں ہے مومنات گرامی کہ ہم خدا نخواستہ اس نوعیت پہ پہنچیں، اس لحظ پہ پہنچیں کہ مذاق اڑائیں، توہین کریں، بلکہ یہ بھی کہ رسول خدا کے احکامات ہمارے سامنے ہوں، احادیث موجود ہوں، احکامات موجود ہوں، لیکن ہم جانتے بوجھتے اس کو فالو نہ کریں۔ تو خداوند عالم ہم سب پہ رحم فرمائے اور یقیناً ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے کہ جو باعزت ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون وآیۃ لہم الارض المیتۃ واحییناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون۔ خداوند عالم جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے نخیل، میں نے عناب، میں نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوٹے۔ خدا کی شان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں کہ اس وقت بھی ہم وہ کھجور آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف ملا کہ جو مدینے کی کھجور ہے۔ خداوند عالم ہم کو آپ کو مدینے کی راستے سے ہوتے ہوئے دیار رسول تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ ایک تذکرہ آپ نے خداوند عالم کی ان نشانیوں کا حدیث قصہ میں سنا جو سہیل بھائی نے بیان کیا، اور ذرا اب ان جملوں پہ غور کرتے رہیے۔ ترجمے کا وقت نہیں ہے لیکن فقط آپ اپنے اذہان کی توجہ دیں تو مطالب بالکل سامنے آ جائیں گے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا
انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی دلال مبین۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، لیکن وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں، جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں ایمان والوں کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کھلاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو بے شک خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یو آر کلیئرلی اسٹرے، تم لوگ یقیناً بہک گئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ فقط ایک سور، ایک آواز واحد کہ جسے پھونکا جائے گا اور یکا یک بغیر کسی فاصلے کے، یکا یک خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یکا یک ہم اپنے رب کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، اور اس طرح سے کہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ مومنات گرامی، شب جمعہ اپنی قبر کو یاد کرنے کا خداوند عالم نے ایک اپرچونٹی دی۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ گھبرا کے کہیں گے بار الہ یہ کس چیز نے ہمیں ہمارے خواب سے بیدار کر دیا، یہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ اور پھر خدا کہے گا کہ ہذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ چیز۔ ہذا کا لفظ قریب ترین چیز کے لیے ہوتا ہے، ہذا۔ تو خدا کہے گا یہ ہے وہ چیز کہ جس کا خدا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے یہ بات سچی کہی تھی۔ یہ وقت آپ پہ ہم سب پہ آنا ہے، اس وقت کا سامنا کرنا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ اور ایک ہی زور کی آواز ہے، یعنی فقط دو آوازیں مومنات کرام، ایک آواز یکا یک جس پہ ہم نے اپنی قبروں سے بلند ہو جانا ہے، اور پھر دوسری آواز، ابھی آپ گھبرا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے ہمیں کہاں آ گئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور پھر دوسری آواز کہ جس میں ہم یکا یک خداوند عالم کے حضور سامنے حاضر ہو جائیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ۔ وہ وقت کہ جب کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور ایسا بدلہ دیا جائے گا، ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کہ عمل کیا گیا۔ اور خداوند عالم ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو اصحاب الجنہ میں شمار فرمائے۔ خدا فرما رہا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جب کہ جنتی دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوں گی، دنیا میں بیماری کاٹی ہوگی، دنیا میں قربانیاں دی ہوں گی، لیکن آج وہ دن ہے کہ جب جنتی مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا۔ کیا خوبصورت سلام کا انداز ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے مومنات گرامی، رشتہ داروں میں بھی اور دوستوں میں بھی، احباب میں بھی، ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں سلام کرنے میں پہل کریں۔ You should be the first one to say salam. Do not wait for the younger ones to come and say salam to you. حالانکہ ہمیں پرورش اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ پھپھو انتظار رہتی ہے بھتیجیاں کب سلام کریں، خالہ انتظار کرتی ہیں بھانجیاں کب سلام کریں۔ نہیں، you should be the first way to say salam۔ کیوں؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام کرنا کس کی سنت ہے؟ خداوند عالم کی سنت ہے، خداوند عالم کا عمل ہے۔ 3 مرتبہ آئیے اس آیت کا لطف حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ، کہ اس آیت کے لطف کو ہم سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن خدا پہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے آج کی شب۔ 3 مرتبہ اس آیت کو مل کے بآواز بلند دہرائیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ اور جہاں خدا کی رحمتیں اور سلام پیش کیا جا رہا ہوگا اہل الجنہ کو، جو کہ مشغول ہوں گے خداوند عالم کی نعمتیں حاصل کرنے میں، اور اسی وقت اسی عالم میں
خدا کہے گا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، چھٹ کے الگ ہو جاؤ. اور وہ کتنی بے بسی کا، قسمہ پرسی کا وقت ہوگا اس انسان کے لیے کہ جو ابھی وہ اس ہجوم میں موجود تھا، سب حشر کے میدان میں موجود تھے، اچانک اہل سلام تو چلے گئے جنت میں، اور جو گناہ گار ہیں وہ تکتے رہ جائیں گے کہ اس وقت ہم کس کے پاس جائیں. اور آواز آئے گی چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. خدا نہ کرے کہ خداوند عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جن کے پاس قیامت کے دن کوئی آسرا نہ ہوگا. اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ خداوند عالم اس وقت کہ جہاں کسی کا سایہ نہ ہوگا، کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا. اور سائے کی اہمیت کو میدان عرفات میں سمجھا جا سکتا ہے. یہاں کی دھوپ تو کوئی دھوپ نہیں ہے، یہاں کی گرمی خدا کی قسم کوئی گرمی نہیں ہے. وہاں پہ جہاں تیز دھوپ ہو وہاں پہ سائے کی حقیقت پتہ چلتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کاش کہ ایک ہلکا سا درخت ہوتا کہ اس کی، تو وہ اہل حشر، میدان حشر کہ جہاں کسی کو سایہ کوئی نصیب نہیں ہوگا. دعا کریں کہ خداوند عالم اس وقت کہ جب کہ کسی کو کوئی سایہ نصیب نہ ہو، اس وقت ہمیں خداوند عالم کی رحمت کا سایہ ملے. اور وہ رحمت کا سایہ کیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی چادر کا سایہ، حضرت عباس علمدار کے علم کا لوا، ان کے پٹکے کا سایہ، امام حسین مظلوم کی عبا کا سایہ. خداوند عالم وہ رحمتوں والے سائے ہمیں ملے. لیکن اس بے بسی کو بھی یاد کیجئے کہ جو مجرمین پہ بے بسی گزر رہی ہوگی، کہ ٹکرا رہے ہوں گے کہ کہیں سے ہمیں پناہ مل جائے. لیکن خدا عز و جل جو ذوالجلال والاکرام ہے وہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ، نیک لوگوں سے ہٹ جاؤ. اور پھر خدا کہے گا کہ اے آدم کے بچوں، ہے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. خدا کی راہ، خدا کی بندگی کی راہ تو بڑی سیدھی ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہاں پہ دوبارہ توجہ، لفظ ہاذہ فقط ایک لفظ ہے. ہاذہ قریب ترین، یہ میرے قریب. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. خداوند عالم کہے گا یہ رہی وہ جہنم، دور نہیں، یہ رہی وہ جہنم کہ جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور حاضر ہی بتایا تھا اصحاب الجنہ کے لیے، جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری جنت ہے، وہ بھی قریب ہے اور جہنم بھی قریب ہے. اتنی قریب کہ خداوند عالم کہہ رہے ہیں ہذہ جہنم التی، یہ رہی وہ جہنم. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. لیکن تم دنیا میں کفر کرتے رہے اور اب اس کفر کی بنا پر جہنم کا ایندھن بنو. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج منہ بند کر دیے گئے، اب زبان سے کچھ نہیں کہنا پڑے گا. یہ ہاتھ بولیں گے عزادار مومنات گرامی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے کس بات کی؟ اس سارے اعمال کی کہ جو اس دنیا میں کرتے رہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کے دیکھیں گے کہاں سے انہیں راستہ سجائی. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، اور کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ مومنات گرامی، خاص طور پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب ہمارے والدین اس عمر پہ پہنچ جائیں. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جن کو ان کے والدین بڑھاپے کے حالات میں ملیں، وہ بڑی خوش قسمت اولاد ہوتی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے آلریڈی ایک آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. ہم سب اس وقت بڑھاپے کی سرحدوں میں ہیں، اور بڑھاپے کی سرحد وہ سرحد ہے کہ جب خدا خود کہہ رہا ہے، ہمیں تخلیق کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پلٹا رہا ہوں واپس تمہاری اس مقام کی جانب جو تمہارے بچپنے کا حصہ تھا، جب تم بچوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے. یہ چھوٹی سی بچی فی الحال اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ماں پر، اپنے اس کو نہیں پتا کھانا، اس کو نہیں پتا پیاس، اس کو نہیں پتا اس کو کب اپنی حاجت کرنی ہے کیا نہیں. اسی طرح سے وہ والدین کے جنہوں نے ہماری پرواہ کی ہے، ہمارا خیال رکھا ہے، ہماری ایک ایک ضرورت، جو ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھی اس کا بھی خیال رکھا. لیکن اب وہ اس دور میں آ رہے ہیں کہ جب
وہ ایک اچھی زندگی گزار کر گئی. اس بچے نے تو زندگی نہیں گزاری لیکن محتاج ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے والدین پر, لیکن وہ والدین کے جنہوں نے بہترین زندگی گزاری ہے وہ اب ڈیپینڈ کر رہے ہیں. خدا نے ایک آزمائش رکھی ہے کہ انہیں بچپن کی طرف لوٹا رہا ہے, اور اولاد کے لیے آزمائش ہے کہ خدا اب اس اولاد پر ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے ان والدین. یہ بہت بڑی آزمائش ہے والدین کے لیے, یہ بڑی آزمائش ہے اولاد کے لیے. دعا کریں کہ خداوند عالم ہم کو اس امتحان میں کامیاب کرے. ان سب کو جن کے والدین اس وقت بڑھاپے میں موجود ہیں اور جن کے والدین گزر چکے ہیں, میرے جیسے غریب لوگ کہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں, اور ہم نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ہم اس طرح سے خدمت نہ کر سکے کہ جو ان کی خدمت کا حق تھا. خداوند عالم ہمیں معاف فرمائے کہ حق ہم اپنے والدین کی خدمت کا کوئی حق ادا نہ کر سکے, کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری جانوں پر رحم کیا جبکہ ہم بچپن میں تھے, جب ہم مجبور تھے, ہمیں اپنے کھانے پینے کا, ہمیں اپنی تعلیم کا, ہمیں اپنی تربیت کا کوئی احساس نہیں تھا, لیکن ہمارے والدین نے ہم پہ مہربانی کی, ہمیں تعلیم دی, ہمیں مذہب سکھایا, ہمیں نماز سکھائی, ہمیں ذکر اہل بیت سکھایا, ہمیں دین اور دنیا کی تعلیم عطا کی. خداوند عالم ہم ان کی خدمت کا کوئی حق ادا نہ کر سکے. بارے الہ اس قابل بنانا کہ ہم سب اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, اپنی غربت کو, اپنی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ خداوند عالم ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا, اور اگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو تو بارے الہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا, ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. میں فقط یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم کسی کو مجبور دیکھیں, گو کہ وہ والدین بھی نہ ہوں, لیکن اگر بوڑھے ہوں تو خدا کے واسطے ان کا مذاق نہ اڑائیں, خدا کے واسطے ان کی تحقیر نہ کریں, خدا کے واسطے ان کو مجبور نہ سمجھیں. بس یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا کی ایک خاص عنایت ہے ان پر, کہ وہ اس وقت ایک خاص امتحان سے گزر رہے ہیں, کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ, کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ دیتے ہیں, لیکن کیا ان کو پھر بھی یہ حالات, ہم کو یہ حالات دیکھ کے, ہم جب بزرگوں کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر کیا ہمیں عقل نہیں آتی؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور یہ آخری سے پہلی والی آیت ہے, اور یہ کن فیکن کی آیت, کہ خداوند عالم سے کوئی بھی آپ کی حاجت ہو, کوئی ایسی بات ہو کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری نہیں ہو سکتی, یہ آیت اس کے لیے بہت تکثیر رکھتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ تو خدا ہے, جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے ہو جا, اور وہ ہو جاتی. تو اس کو ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے. آپ کے سامنے مصحف اور فون ہے تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پاک ہے وہ ذات
کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. یقیناً ہم سب نے خداوند عالم کی جانب پلٹنا ہے. بس دعا ہے کہ خداوند عالم جب اس دنیا سے جائیں تو خاتمہ بالخیر کے ساتھ جائیں. یقیناً خداوند عالم کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور مسلمان سے بڑھ کر یہ کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں محبتیں اور ولایتیں اہل بیت اطہار بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ خداوند عالم کا بہت بڑا انعام ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ انعام کہ خداوند عالم نے ایسے رشتہ دار، ایسے دوست، ایسے اعضاء عطا کیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اہل بیت اطہار کی یاد آتی رہی زندگی بھر. لیکن مومنات گرامی، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ پیدا بھی مسلمان اور مومن ہوں، زندگی بھی مومن کی حیثیت سے گزاریں اور مر بھی مومن جائیں. شیطان آخر وقت تک کوشش کرتا ہے، آخر وقت تک. کہتے ہیں کہ جب آپ سب جانتے ہیں، لیکن فقط میں ایصال ثواب چونکہ ہم مرحومین کو دے رہے ہیں، اس ثواب کو کسب کرنے کے لیے کہ آخر وقت میں بھی کہ جب انسان بستر مرگ پہ آخری ہچکی میں تڑپ رہا ہوتا ہے، پیاس سے بلک رہا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ دیکھ پانی، میں تجھے پانی پلاتا ہوں، بس انکار کر دے خدا کی ذات کا. آخر وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ زندگی مومن کی حیثیت سے جی ہے، نام کے آگے سید سیدہ لگا ہے تو مریں گے بھی مومن نہیں. اس کے لیے بالکل انشاءاللہ. اور ضروری ہے کہ اس جمعے کو ہم یاد رکھیں، خاص طور پہ اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اور پھر سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ کی یاد. اور یقیناً کہ اگر ہم نے زندگی میں صحیح نوعیت سے اپنے وقت کے امام کا انتظار کیا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ امام آخری وقت میں ہمیں تنہا چھوڑ دیں. اگر شیطان موجود ہے تو رحمان کا نمائندہ امام زمانہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس دعا کے ساتھ. اگلے چند جتنے منٹ رہ گئے ہیں اپنے ماشاءاللہ اس روحانی محفل میں سب نے شرکت کی. غازی ابھی آئی ہے، ویڈیو ضرور دیکھنا. بہت روحانی اور بابرکت محفل رہی، اور خاص طور پہ ہمارا ٹارگٹ تو شازیہ کا شکریہ، ہم نے اس کو حج کی مبارکباد دی. اور ہمارا جو ٹارگٹ آج ہے وہ شفا ہے ان مریضوں کی جو اس وقت بیماریوں سے لڑ رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ مطلوب جو ہے ہمارا وہ ہمارے مرحومین ہیں، جو ہمارے بھائی حجت الاسلام آیت اللہ سید ہاشم جعفری فرماتے تھے کہ شب جمعہ گھر میں آپ کی ماں آتی ہے. شائستہ ابھی شازیہ کہہ رہی تھی کہ ہم ماں کی ایک رات کی خدمت کا صلہ نہیں دے سکتے. ساری زندگی ماں کو یاد کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں، ایک رات کی خدمت نہیں. اسی ماں کی روح ہمارے گھر آتی ہے اور کہتی ہے بچوں میں مشکل میں ہوں، میرے لیے کچھ کرو. آیت اللہ بہجت نے، ہم دعا سورہ فاتحہ تو سب پڑھتے ہیں، اب میں تلاوت کروں گا آیت اللہ بہجت کی. ہمارے بھائی ہمیں تعلیم کر کے گئے تھے فاتحہ کبیرہ کی، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس کی ضروری پڑھا کرو. سورہ فاتحہ کا ثواب یہ ہے کہ آپ نے مرحومین کو دیا، مرحومین کو ملا، اور ماشاءاللہ فاتحہ کبیرہ کا ثواب یہ ہے کہ وہ ظروف میں جاتی ہے مرحومین کے پاس، قبرستان اور وقت جو وہاں پہ مرحومین ہوتے ہیں دوسرے، کہتے ہیں آپ کا بیٹا یا بیٹی یا آپ کا وارث جو ہے کیا وہ ولی اللہ ہے، کیا کر رہا ہے وہ. یہ ہے وہ عظیم فاتحہ کبیرہ. ہم وہ فاتحہ کبیرہ پڑھیں گے اور پھر مرحومین کو بخشیں گے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ چاروں قل 7 مرتبہ انا انزلنا سورہ قدر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی. آپ کی زحمتیں بہت ہوئی ہیں، لیکن یقین کریں کہ اس زحمت کے صلے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ میں، شازیہ، آپ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے مرحومین کو، جو ہمارے بھی مرحومین، ہم ایک رشتہ دار ہیں، سب کو اپنے ذہن میں رکھیے. بعد میں انشاءاللہ سب کے نام لیں گے، کوئی رہ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بار الہ شازیہ نے جو حج کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرما. ہم کو اس قابل عطا کر دے، اس قابل کر دے کہ ہم سب حج کر سکیں، ہم سب زیارتوں پہ جا سکیں. اے اللہ ہماری بہن شازیہ کے زندگی کو دراز کر، جو ذکر حسین کرتی ہے اس میں اس کی طاقت اور مزید بڑھا،
اے اللہ ہم سب سادات مالیر کوٹلہ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں بھی ہمارے رشتہ داران ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ جتنی بھی ہم نے آج عبادت کی ہے، ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو شازیہ نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے، حدیث قصہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے دعائے توسل پڑھا ہے، یا اللہ ہم نے 14 معصوم سے آج توسل کیا ہے، یا اللہ آج شب جمعہ جتنے بیمار ہیں میرے مالک، خاص طور پر تجلی جن کا ڈائلیسس پہ جا چکی ہیں، خاص طور پہ میرے دوست سید محمد طیب رضا عبدی شدید بیمار ہیں، خاص طور پہ یاور عباس نوجوان کینسر ڈائگنوس ہوا اس کو اور وہ زندگی اور موت کی جنگ سے لڑ رہا ہے، جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی شیعان حیدر کرار، موالیان مولا علی، محبان اہل بیت ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بچیاں جن کے ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد نیک در عطا فرما۔ جو شیعان حیدر کرار اپنا کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت فرما، خاص طور پہ ہمارے خاندان میں جو کاروبار کر رہے ہیں، ہماری غازیہ جس کاروبار کو چلا رہی ہے اس میں برکت نازل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کوئی پریشانی نہ دے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ پریشانی کو برداشت کر سکے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، خصوصاً میرے والد سید عابد رضا جعفری، میری والدہ سیدہ شمیم اختر جعفری، آیت اللہ سید ہاشم رضا جعفری، سید سلیم رضا جعفری ابن سید سجاد رضا جعفری، سید کاشف حسن زیدی، سید محمد تابش رضا جعفری ابن شہزادہ، ابن سید مشتاق رضا جعفری۔ معاف کیجیے گا میں روتا رہوں گا، بھی آپ تھوڑا صبر کیجیے گا۔ ابھی حال ہی میں ناصرہ باجی کا انتقال ہوا ہے، ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ سید شاہد رضا جعفری، سید شکیل امجد نقوی ابن سید علی امجد نقوی، عابدہ بطول بنت سید نجم الحسن جعفری، سید محمد حسن ان کی بیگمات سیدہ زہرا بیگم، ہماری نانی ان کی بیٹی سیدہ حیدری بیگم، ان کی بہن ستارہ بیگم کی بیٹی سیدہ ثریہ آغا انور علی، سید شہنشاہ رضا جعفری ابن سید ذاکر حسین، سید سعادت رضا جعفری ابن سید ذاکر حسین، سید محمد علی جعفری ابن سید ذاکر حسین، سیدہ شیری سراج بنت سید ذاکر حسین، سیدہ محلقہ سلطانہ بنت سید ذاکر حسین، سید ممتاز احمد رضوی ابن سید امیر حسین شاہ، شیخ سراج الدین ابن مولوی میاں، سید فقیر حسین شاہ رضوان علی، سید نجم الحسن جعفری ابن سید سجاد حسین، سید سجاد جعفری ابن سید سجاد حسین، سید اقبال رضا جعفری ابن سید سجاد حسین، سید مشتاق رضا جعفری ابن سید سجاد حسین، سیدہ کشور سلطانہ جعفری بنت سید سجاد حسین، سیدہ نجم النساء جعفری بنت سید سجاد حسین، سید ریاض حسین شاہ کاظمی ابن سید حسین شاہ کاظمی، کنیز فاطمہ دادی بوگی، چچا سیو، چچا ابو، چچا حسنین۔ ہاشم کہتا تھا جس نام سے پکارتے تھے اسی نام سے پکارو، پہنچ جائے گا ثواب۔ باجی عاملہ، زوجہ تقی بھائی، ارشد بھائی، ذیشان بھائی، ان کی بہن چاچی سرفراز، آپا زکیہ، آپا قمر، آپا رضیہ، سید قدرت علی جعفری، ان کی زوجہ، ان کی زوجہ کے جو بھائی جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کی زوجہ رشید فاطمہ، ان کے بھائی قمر رضا جعفری، سید حسن اقبال کی زوجہ اور سید حسن اقبال کے بھائی، تمام سادات مالیر کوٹلہ، سید سجاد حسین، سید ذاکر، سید سجاد حسین، سید باقر حسین، سید ذاکر حسین، سید ناصر حسین، سید زوار حسین شاہ جلے چچا، سید احسن رضا جعفری ابن سید باقر حسین، سید شاہین رضا جعفری ابن سید ثقلین رضا جعفری، سید ثقلین رضا جعفری،
تمام جو سسرال والے لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہمارے مومن بیٹھے ان کو بھی یہ ثواب ہدیہ کر۔ اے اللہ تمام ہمارے بزرگان کو، اختری بیگم، صفدری بیگم، زہرا بیگم، ستارہ بی بی، مریم بی بی، آپا کنیز، آپا زکیہ، تمام دادی سما، پروین پھپھو، سب کو یا اللہ اس کا ثواب ہدیہ کر۔ سید جمیل حسین ابن سید بشیر حسین اور سید ثاقب حسین ابن سید جمیل حسین، ان کو بھی اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ کسی کا نام میں بھول رہا ہوں تو میں مختصراً سادات مالیر کوٹلہ کے تمام مرحومین، تمام شیعان حیدر کرار کو اس اپنی جوار رحمت میں جگہ فرما، اور دے دیا میں دے چکا ہوں۔ اور اگر کوئی نام بھول رہا ہوں تو مجھے بتا دیں، میں شامل کر دیتا ہوں۔ کسی کا نام کوئی رہ گیا تو مجھے بتا دیں۔ راحت آنٹی اور نسبت آنٹی کو، چاچی عالیہ کی جو ہمشیران تھی، اور سید امجد علی شاہ عاصم کے سسر، سیدہ شاہین رضا، سیدہ شاہین زہرا ہمارے تابش کی ساس صاحبہ، سید واصف علی شاہ، آصف علی شاہ، سید ناظم علی سراب، کیپٹن سید حسن عباس کے بیٹے جن کا بھی شہادت ہوئی ہے، اور وہ ان کو عصر کے وقت، وہ کیپٹن عصر کے وقت نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے عصر پہ شہادت دینا۔ این جب مولا امام حسین کی شہادت کا وقت تھا اس نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی۔ کیپٹن حیدر عباس، سید رضا عباس، سید علی سرمس، شاہ شمس تبریز، سید طاہر رضا، مانا والے طاہر مانا والے سید خاور، سید یاور حسین، سید بابر حسین، سید خاور حسین، سید گلزار حسین، سید فروز حسین شاہ، اور ندیم ابن سید یاور حسین، خاور حسین، اور ملکہ بنت سید خاور حسین۔ کچھ نام مجھے یاد نہیں، نماز میں پڑھتا ہوں تو بہت نام آتے رہتے ہیں لیکن اس وقت نہیں یاد آ رہے، تو یہ بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ مبشرہ اور ملکہ دونوں بیٹیاں تھیں ان کی، دونوں کو اپنی جوار میں داخل فرما۔ یا اللہ جن کے نام ہم نے لے لیے اور جن کے نام ہم نہیں لے پائے، اے اللہ ان کی قبروں کو روشن اور منور کر دے، ان کی قبروں کو اتنا روشن کر دے کہ دیگر قبرستان والے عالم ارواح میں وہ دیگر ارواح دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ آپ کے وارثین کیا پڑھ کے بھیج رہے ہیں۔ ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہر شب جمعہ ہم یہ دعائیں کر سکیں۔